ایک ڈاکٹر ارشاد صاحب نے آپ کے سامنے پہلے یہ بات رکھی تھی، لیکن ہم نے سنی، ہمیں سمجھ نہ آئی۔ استغفار بنیادی طور پہ ایک صابن کا، ایک دھلائی کا، ایک صرف کا کام کرتی ہے۔ ہم نے معاشرے میں کیا دیکھا ہے کہ بندہ گناہوں سے آلودہ ہے۔ جب بندہ گناہوں سے آلودہ ہو گیا، گویا اس کا جسم، بدن میل کچیل میں چلا گیا، دل کالا ہو گیا، دل پہ نقطے پڑ گئے، دل بیمار ہو گئے، دل مریض ہو گئے، کفل پڑ گئے، مورے لگ گئے، پتھر ہو گئے، یعنی پورے کا پورا بدن بدبودار ہے، پورے کا پورا بدن مریض ہے، پورے کا پورا بدن گندا ہو چکا ہے۔ اب گندے بدن والے بھی معاشرے میں علماء کے پاس، مولویوں کے پاس آ کے کہتے ہیں فلاں تسبیح بتائیے، کوئی تسبیح بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ ان کو بتایا جاتا ہے سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ، انشاءاللہ اس کے فضائل کے حوالے سے موقع ملا تو کبھی گفتگو کریں گے۔ یہ تسبیحات کیا گناہوں سے لتھڑے ہوئے جسم کو، گناہوں سے آلودہ جسم کو اس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہیں جو فائدہ گناہوں سے پاک جسم کو پہنچائیں گی؟ اس کی مثال محدثین نے یوں بیان کی ہے کہ یہ جو استغفار ہے یہ بنیادی طور پہ صابن اور صرف کا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے کپڑے میل کچیل سے بھر جائیں، گندے غلیظ ہو جائیں، استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ یہ میل کچیل اس سے دور کر دے گا۔ اب ریکوائرڈ ہے، اب ان کپڑوں کو ریکوائرڈ ہے کہ یہ کپڑے میل کچیل سے پاک ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر خوشبو بھی لگے، ان کے اوپر پرفیوم بھی چھڑکی جائے۔ وہ پرفیوم تسبیحات، تحلیلات، اللہ اکبر تکبیرات اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور درود پاک وہ ہیں۔ اگر ایک بندہ کوشش کرے کہ میں صرف تسبیحات سے ہی اپنا کام چلا لوں تو اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ عارضی طور پہ گندے کپڑے کے اوپر آپ جتنی مرضی پرفیوم چھڑک دیں تو وہ کتنی دیر بعد غائب ہو جائے گی، چند لمحوں کے بعد اس کا وہ اثر نہیں رہے گا۔ تو ابتدا اس سے کرنی چاہیے کہ میں نے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے۔ اگر رسول اچھا یہ پڑھنے میں نا ٹائم بھی کوئی نہیں لگتا، آپ میں سے جس بندے کو یہ تجربہ اور عادت ہو جائے نا، لیکن نیت ہونی چاہیے۔ نیت وہی بات، امید بھی اللہ سے اور سوال بھی اللہ سے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ پڑھنا شروع کریں، آپ 1 منٹ کے اندر ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، پوری کی پوری 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 1 منٹ۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یعنی 10 تسبیحات نکال لیا کرو، ان کو لگتا ہے یہ بڑا لمبا وظیفہ۔ لیکن اگر آپ یہ کر کے دیکھیں گے، آزمائیں گے، تو پھر آپ کی زندگی کے اندر حالات بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث اور قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلی بات آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، پھر آپ کو مال دے گا، پھر آپ کو اولاد دے گا، پھر آپ کو رہائش گاہیں دے گا جن میں بڑے بڑے باغات ہوں گے، پھر ان باغات کو بھی اللہ خود ڈیکوریٹ کر کے دے گا۔ یعنی آپ کے پاس ایسے وسائل، اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ ڈیکوریٹ کر سکیں، یا آپ کی کھیتیاں ہوں گی، آپ کے باغات ہوں گے جن پہ وافر پھل آئے گا۔ یعنی ہر طرف سے رزق کی بارش کہاں سے آئے گی؟ اس استغفار سے آئے گی۔ اور سید الاستغفار، سید الاستغفار ایک وظیفہ ایسا بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ جو بندہ بھی 1 مرتبہ صبح، صرف 1 مرتبہ، 10 20 100 دفعہ 1 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں بلکہ جنت الفردوس میں داخل کر دیتے ہیں۔ آپ اور میں یاد تو کرتے نہیں، سب جائیں بخاری شریف اٹھائیں، سید الاستغفار دیکھیں کیا کہاں لکھا ہے، پڑھیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ بعض روایات میں لفظ ابو لکا بھی ذنبی اور بعد میں ابو بھی ذنبی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 19-20 کے حرف کے فرق سے دونوں روایات موجود ہیں، آپ پڑھیں۔ یہ سید الاستغفار ہے، آپ اس کو صبح 1 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ شام پڑھیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم نے استغفر اللہ کی جو تسبیح ہے، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت کے ساتھ، اس گناہ کے اوپر نادم ہو کے کرنا ہے، تو اللہ رب العزت یہ سارے کے ساری 6 کی 6 برکات آپ کے اوپر نازل کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں گناہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کے اوپر یہ ارادہ ہے کہ رمضان گزر جائے گا پھر وہ گناہ شروع کر دوں گا،
ये अल्लाह ताला को मतलूब और मकसूद इरादा ये हो अल्लाह ताला कब्र तक वो गुनाह नहीं करूंगा। और मैं आपको ये बात बतलाऊं, ये लोग समझते हैं कि ये जो तौबा इस्तगफार है ये सिर्फ गुनाहगारों को करनी चाहिए। आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं और ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सुन्नत नहीं है, ये भी आपको बतलाऊं। ये साहब जितने अंबिया आए हैं उनकी भी सुन्नत है और उनका जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। हजरत आदम ने तौबा की है, कुरान पाक में अल्फाज मौजूद है ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना। खुद का हजरत नूह ने बेटे के लिए दुआ की ना, बाद में कहा ना अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, मैंने उस चीज का सवाल किया जो मेरे पास इल्म नहीं था। हजरत मूसा से जब बंदा मर गया था दुआ की थी ना, तौबा की। यूनुस जब मछली के पेट में गए दुआ की, तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो गोया इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे गुनाह कम है, मेरे गुनाह ज्यादा है। हर बंदे को तौबा की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आके हम भी तौबा करते हैं, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह ज़ाहिरी गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह बातिनी गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हर छोटी खता को माफ फरमा, अल्लाह हर बड़ी खता को माफ फरमा, अल्लाह आंखों की खयानतों को माफ फरमा, अल्लाह जुबान की लर्जिशों को माफ फरमा, अल्लाह सर से पांव तक हर गुनाह को माफ फरमा, अल्लाह जितने गुनाह किए हैं सबको माफ फरमा। या अल्लाह पिदाइश से लेके आज तक जितने गुनाह हैं नाफरमानियों के वो भी माफ फरमा। या अल्लाह जिनकी हक तलफी की है वो भी माफ फरमा। या अल्लाह जिनके हक देने वाले हैं उनके हक देने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह जिन्होंने हमारे हक देने हैं उनको भी अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह एक एक पाई उतारने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जो मुश्किलात का भाई शिकार हैं हर रोज कहते हैं दुआ कर, या अल्लाह उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। या अल्लाह उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। या अल्लाह जिनके पैसे फंसे हुए उनके पैसों को, या अल्लाह उनके पैसों को अदा करवा। या अल्लाह उनके पैसों को वापस लौटा। या अल्लाह जितने लोग परेशान हैं या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल फर्राह नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल फर्राह नसीब फरमा। या अल्लाह आपसे इल्तिजा है, ये इस्तग़फ़ार का दरस पड़ा। या अल्लाह सर से लेके पाँव के नाखून तक जिस्म के जितने आज़ा ने जो जो गुनाह किए या अल्लाह सारे ही माफ फरमा। या अल्लाह इस नीयत पे तौबा करते हैं आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे, या अल्लाह सारे ही माफ फरमा। या अल्लाह इस नीयत पे तौबा कर रहे हैं, या अल्लाह के इकरार भी करते हैं, या अल्लाह अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हैं, या अल्लाह जहालत से जुल्म कर बैठे हैं, या अल्लाह गफलत से जुल्म कर बैठे हैं, या अल्लाह शैतान लईन के शर का शिकार हो गए गुनाह कर बैठे हैं, या अल्लाह माफ फरमा। या अल्लाह हमारे जिस्मों को गुनाहों से पाक फरमा। या अल्लाह छोटा बड़ा हर गुनाह माफ फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।